اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج تیسرے پارے کا خلاصہ انشاءاللہ ہم سنیں گے، اور اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اور رسولوں کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہاری موت واقع ہو، مرنے سے پہلے تم اس کو خرچ کیا کرو۔ اس موقع پر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں ایک سوال کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ بتاؤ میرے صحابہ کہ تم اپنے مال سے زیادہ محبت کرو گے یا دوسروں کے مال سے زیادہ محبت کرو گے؟ سب صحابہ نے کہا بیک وقت بیک آواز سے کہ ہم تو اپنے مال سے محبت کریں گے اللہ کے رسول، دوسروں کے مال سے ہم کو کیا لینا دینا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے پھر پوچھا کہ بتاؤ صحابہ، سوچو ذرا، غور کرو اور پھر بتاؤ مجھے کہ تمہیں اپنے مال سے زیادہ محبت ہے یا دوسروں کے مال سے زیادہ محبت ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہی سوال کیا اور 3 مرتبہ بھی صحابہ نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں تمہارے مال سے محبت ہے تو پھر تم دنیا میں دوسروں کے مال سے کیوں محبت کیے جا رہے ہو؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم آخرت کے لیے بھیج رہے ہو، وہ مال تمہارے کام آنے والا ہے، وہ مال تمہارا نہیں ہے جو تم دنیا میں یعنی میرا مال سمجھ کر تم جھوڑ رہے ہو۔ تمہارے مرنے کے بعد وہ مال تمہارا کہاں رہے گا؟ وہ تو دوسروں کا دوسروں کے درمیان میں منتقل ہو جائیں گا، وہ دوسروں کے حوالے ہو جائیں گا۔ وہ مال تو دوسروں کا ہے، وہ تمہارا مال کہاں ہے؟ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم آخرت کے لیے بھیج رہے ہو۔ دنیا میں جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے یعنی حساب اور کتاب کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال نامے کے اندر اس کو ڈپازٹ کر رہا ہے۔ وہ مال دراصل تمہارا ہے، اس سے تم کو محبت ہونی چاہیے۔ تو یہاں بھی وہی بات بیان فرمائی گئی اور کئی مقامات پر اس بات کا فرمایا گیا، اور میں نے پہلے خلاصے کے دن یہ بات بیان فرمائی کہ وہ مما رزقناہم ينفقون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری آیت کے اندر الف لام میم کے بعد کہ ہم نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو۔ ہم نے جو بھی دیا ہے، تھوڑا دیا ہے اس میں سے تھوڑا ہی خرچ کرو، زیادہ ہے تو تم زیادہ خرچ کرو، تھوڑا ہے تو تھوڑا ہی خرچ کرو۔ تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چندے کی اپیل کی ہوتی تھی تو لوگ، عورتیں اپنے گلوں سے زیورات اتار کر لا کر خدا کے رسول کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ مرد حضرات اپنے گھروں کو جھاڑو دے کر سارے چیزیں جو کچھ بھی گھر میں ہیں سب لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ رکھ دیتے تھے کہ اسلام کے خطرے کے موقع پر اگر یہ چیزیں ہم بچا لیں گے تو کل اسلام بچ کر رہے گا تو یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، اگر اسلام ہی نہیں بچا تو یہ چیزیں رہ کر ہمارے کیا کام آئیں گی۔ اس طرح کا معاملہ ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ موت کے آنے سے پہلے تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو تاکہ جب تم وہاں پہنچو گے تو وہ تمہارے لیے تیار رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کا نزول کیا۔ آیت الکرسی اس کے ترجمہ دراصل اس طرح سے ہے کہ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، وہ تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر کون ہے جو اس کی جناب میں، جو اس کے حاضری میں، اس کے دربار میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ جلال کے اندر آ کر، جوش میں آ کر لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کی اجازت کے بغیر اس کے دربار میں سفارش کر سکے۔ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز اس کے گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین میں چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ وہ برتر ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اس کے بعد کے دین کے معاملے کے اندر
کوئی زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم عمل کرو گے تو اس کا بہترین مقام تم جنت کے اندر حاصل کرو گے آخرت کے اندر۔ اگر تم عمل نہیں کرو گے تو پھر اسی دنیا کے اندر جو ہے تمہیں نہ دنیا کے اندر تم کو کامیابی ملے گی اور نہ آخرت کے اندر تم کو کامیابی ملے گی۔ یہ آیت الکرسی حاضرین محترم، اس سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بیت المال کے تحت جو گودان تھا جس کے اندر جو ہے غلہ وغیرہ رکھا جاتا تھا، اس کا جو داروغہ تھا، واچمین، ایک دن رات میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے گودان کے اندر داخل ہوا اور وہ ایک آٹے کی بوری کو اٹھا کر اپنے کھاندے پر ڈال کر بھاگنے لگا، دوڑنے لگا۔ تو یہ واچمین صاحب دوڑے اس کے پیچھے اور اس کو پکڑ لیے۔ پکڑنے کے بعد جو ہے جب اس سے پوچھے، اس کو روک لیے، تو اس نے عاجزی شروع کر دی کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں، اس لیے جو ہے میں پھر نہیں آؤں گا، انشاءاللہ جو ہے میں پھر نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو پلیز۔ اس طرح سے اس نے ریکویسٹ کی۔ تو اس ریکویسٹ کو بیوی بچے غریب ہیں اور بیوی بچے بھوکے ہیں یہ کہہ رہا تھا، تو اس واچمین نے، اس داروغہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کا ذکر کیا انہوں نے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ بالکل جھوٹا ہے، اس نے جو بات کہی وہ بالکل جھوٹی ہے، اور وہ پھر آئیں گا انشاءاللہ، وہ پھر آئیں گا، آپ تم دیکھو گے رات میں پھر آئے گا وہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ واچمین پھر سے انتظار میں تھا۔ رات میں وہی ہوا کہ وہ شخص پھر سے آیا اور آ کر جو ہے آٹے کی بوری اٹھا کر دوڑنے لگا، بھاگنے لگا۔ پھر سے انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ پکڑنے بعد پھر وہی اس نے التجا شروع کر دی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ پھر نہیں آؤں گا، میرے بچے میرے بیوی سب بھوکے ہیں۔ اس طرح سے اس نے عاجزی کی، تو اس داروغہ نے پھر سے ان کو چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر کے بعد پھر سے اس کا تذکرہ کیا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جو ہے پھر نہیں آؤں گا کہا اس نے، وہ تو جھوٹ کہا اس نے، وہ پھر آئے گا، تم دیکھنا وہ پھر آئے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے تیسری رات میں بھی وہی ہوا، آیا وہ اور ایک آٹے کی بڑی بوری اٹھا کر کھاندے پر ڈال کر بھاگنے لگا۔ انہوں نے پھر سے پکڑ لیا اور فرمایا کہ نہیں نہیں، آج تو میں تجھ پہ یقین نہیں کروں گا، میں تو تجھے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ جو چاہے تجھے سزا دیں۔ اس طرح سے انہوں نے کہا، تو فوری اس شخص نے کہا کہ دیکھو کہ میں جو ہے آپ کو ایک ایسی، مجھے چھوڑ دو، میں ایک اس کے بدلے میں ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو ہے بہت بہترین قسم کی چیز ہے، میں تم کو بتاؤں گا۔ تو اس داروغہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، بتاؤ مجھے وہ کون سی بھلائی کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو شخص بھی رات میں سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو اس بندے کے اوپر مقرر کر دیں گے، اور صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب چھوڑ دیا گیا اور صبح میں رسول اللہ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اب وہ نہیں آئے گا، جو بات اس نے بتائی تھی وہ بالکل پڑے پتے کی بات ہے، اس نے صحیح بات بتائی کہ آیت الکرسی کا دراصل جو ہے یہ جو ہے اس کی جو ہے اس کا فائدہ ہے اور اس کی فضیلت دراصل جو ہے اس نے صحیح بتائی ہے۔ تو حاضرین محترم، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کچھ خرچ کرو تو اس کے پیچھے اس کو جو ہے احسان مت جتاؤ۔ اگر تم احسان جتاؤ گے تو پھر وہ خاک میں مل جائے گا، اس سے کوئی تم کو اجر نہیں ملے گا۔ دو میٹھے بول اس خیرات سے بہتر ہیں جس کے پیچھے احسان ہو، جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اس طرح کا معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تم خرچ کرو تو ایک ہاتھ سے خرچ کرو تو دوسرے ہاتھ کو بھی اس کا پتہ جو ہے دراصل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود کے سلسلے میں فرمایا کہ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ سود بھی تو تجارت کی ایک شکل ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تجارت جائز ہے اور سود حرام ہے۔ اور سود کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سودی کاروبار کرنے والا اور سود پر دینے والا، سود پر لینے والا، سودی کاغذات کو لکھنے والا، اس کے گواہی بننے والے، یہ سب برابر کے برابر جو ہے اس جرم کے اندر جو ہے شامل ہیں، شریک ہیں۔ سب کو جو ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب سب پر جو ہے ٹوٹے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے ایک اور موقع پر بھی فرمایا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کا، یعنی اس طرح کا معاملہ ہے سودی لین دین کرنے والوں کا۔ مطلب دراصل یہ ہے کہ سود انتہائی گھراؤنی برائی ہے، اس سے بچنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، ایسا نہیں ہے کہ دل میں بعد میں اس کے ذریعے سے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے سودی کاروبار ہے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور پھر 2 گواہوں کی دستخط اس پر جو ہے کر لیا کرو۔
دو گواہوں کی دستخط اس کے اوپر ہونی چاہیے، اور پھر املا وہ شخص کرائے جو لے رہا ہے، جو قرض لے رہا ہے وہ شخص املا کرائے، اور پھر جو ہے یعنی ایسا نہیں کہ آج کے زمانے میں جو ہوتا کہ دینے والا جس انداز سے چاہے لکھ لیتا اور جو ہے دستخطیں کرا لیتا یا وائٹ پیپر کے اوپر لکھا لیتا، ایسا نہیں، بلکہ لینے والا املا کرائے اور اس کے اوپر دو آدمیوں کی، دو مردوں کی یا ایک مرد دو عورتوں کی دستخط اس پر لے لینی چاہیے۔ اس انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا تاکہ آگے چل کر کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا تھا، جو بحث ہوئی تھی، اس کا تذکرہ کیا۔ ایک مرتبہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا خدا کیسا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو فوری اس کافر نے کہا، اس نمرود نے کہا کہ ارے یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اس نے دکھانے کے لیے جیل میں جس کو سولی کی سزا ہو چکی تھی، جس کو سولی کی سزا ہونے والی تھی، جو فیصلہ ہو گیا تھا سولی کا، اس شخص کو بلا کر چھوڑ دیا اور بتایا کہ دیکھو اس کے قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی، مگر میں نے اس کو جو ہے زندگی دے دی، اس کو میں چھوڑ دیا، اور ایک راستے سے جانے والے شخص کو پکڑ کر لایا اور اس کی گردن مار دی اور کہا کہ اس کی زندگی اس کا معاملہ تھا، مگر میں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لہٰذا زندگی اور موت میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اگر جو ہے میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تجھ میں کچھ بھی جو ہے اگر دم ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر تو جو ہے غروب کر دے۔ وہ قرآن نے کہا فَبُهِتَ الَّذِي کفر، کہ وہ کافر جو ہے ششد ہو کر رہ گیا، کوئی جواب اس کا نہیں آیا۔ تلمود کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس کے چند مہینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے۔ سورہ یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر بہت سارے لوگ تھے جو جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرغوبات نفس، یعنی نفس کو تسلی دینے والے چیزیں بہت پسندیدہ بنا دی ہیں۔ لوگوں کے لیے دنیا کی آزائش، دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے ان کے لیے آزمائش کا معاملہ بنا دیا ہے، اور وہ سب ان کے لیے خوش آئند چیز جو ہے بنا کر چھوڑ دی ہے۔ تو فرما رہا ہے کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے اور زمین جائیداد، یہ سب بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ زندگی کے چند روزہ زندگی کے جو ہے یہ سامان ہیں۔ حقیقت میں جو اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق زندگی گزارے گا، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ وہاں اس کو جو ہے بہترین قسم کے نہریں بہنے والی جنتیں اس کو ملیں گی، بڑے آرام کے ساتھ وہ جنتوں کے اندر رہے گا۔ یہ دنیا کی چیزیں تو چند جو ہے روزہ چیزیں ہیں، یہ ہر ایک کو ہم نے دینے کا فیصلہ کیا ہے، چاہے فرمانبردار ہوں کہ نافرمان ہوں، ہر ایک کو تو ہم دیں گے، مگر جو خدا کی بندگی کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا اس کے لیے بہترین مقامات آخرت میں چلنے کے بعد اس کو ملنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن مسلمان دراصل راست باز ہوا کرتے ہیں، فیاض قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور پھر بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مومن کسی بھی مشکل کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ ہر معاملے کو جو ہے وہ بڑے آسانی کے ساتھ اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھیں گے، کتنے بھی مشکلات آئیں ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر مسلمانوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ راتوں کے آخری حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، بندگی کے اندر لگا دیں گے، اور زار و خطا روتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی جو ہے طلب کریں گے۔ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے، یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو صرف چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد تو ہمیشہ اور ہمیشہ ہم جنت کے اندر ہی داخل ہوں گے۔ ان کے اس معاملے کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے تم سے اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، کسی کا دعویٰ ہے، تو اے رسول کہہ دو ان سے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ میری پیروی کو اختیار کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فاتبعونی، میری پیروی کو اختیار کرو۔
تو کیا ہوگا، میری پیروی کو اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے جیسا معاملہ ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، اور پھر اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تم کو جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس لیے تم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، چاہے تم کوئی بھی ہو، کہیں بھی رہنے والے ہو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کو اختیار کریں، تو پھر تم ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں جائیں گے۔ تمہارا یہ خیال کہ چند دن ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، پھر اس کے بعد نکال کر جنت کے حوالے کرے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا تبصرہ کیا، حضرت مریم علیہ السلام کے سلسلے میں بتایا کہ حضرت ایک عمران نامی شخص تھے، ان کی بیوی جو ہے مریم تھی، تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ مریم حاملہ ہوئی، تو حضرت مریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر کی کہ مجھے جو بھی ہوگا میں جو ہے بیت المقدس کے لیے، یعنی اس گھر کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، خدمت کے لیے، اس گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی، اس طرح سے انہوں نے نظر مانی تھی۔ مگر جب جزگی ہوئی تو دیکھا کہ حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، تو عمران کی بیوی کو حضرت مریم کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بالکل بچی ہے، بیٹی ہے، یہ لڑکی ہے، میں اس کو کس طرح سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کروں۔ مگر انہوں نے کہا چونکہ میں نظر مانی تھی، اس لیے میں اس بچی کو تمہارے گھر کے لیے، تیرے گھر کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی، یہ اس گھر کی خدمت کرے گی اور عبادت کرے گی اور اچھی طرح سے جو ہے زندگی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ چنانچہ بیت المقدس کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا، اور اس وقت وہاں کے جو نگہبان تھے وہ جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، وہ پیغمبر تھے، اور حضرت مریم کے جو ہے رشتے کے خالو ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریہ کی نگرانی کے اندر حضرت مریم کو دے دیا گیا۔ حضرت مریم حجرے میں رہتی اور مسجد کی صفائی ستھرائی کرتی، حجرے میں رہتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزارتی رہیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کبھی کبھی جو ہے حضرت مریم کے حجرے کے اندر جاتے دیکھتے تو وہاں پر بے موسم کے پھل جو ہے ان کو نظر آتے، بہترین قسم کے پھل اور بے موسم کے پھل، ہر قسم کے پھل جو ہے ان کے کھانے کے لیے میسر رہتے تھے وہاں۔ حضرت زکریہ نے ایک موقع پر پوچھا کہ مریم، یہ پھل تمہیں کہاں سے کون لا کر دے رہا ہے؟ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے مالک نے فرشتوں کے ذریعے سے میرے کھانے پینے کا بندوبست اس طرح سے کیا ہے۔ زکریہ علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، تو بڑے بوڑھے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کو اولاد کی بڑی خواہش تھی۔ انہوں نے اس موقع پر سوچا کہ وہ پروردگار جو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو پھر مجھے بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے سکتا ہے۔ فوری انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے ایک صالح لڑکا عطا فرما تاکہ وہ میرے بعد میری جو ہے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے، تیرے دین کے کام کو لے کر وہ آگے بڑھے، مجھے ایک بیٹا نصیب فرما۔ انہوں نے دعا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ نماز میں تھے تو ایسے وقت میں فرشتے نے آیا اور آ کر زکریہ علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس طرح سے انہوں نے خوشخبری دے دی۔ زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مالک، یہ کیسی بات ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور پھر میری بیوی بانجھ ہے، میرے پاس کیسے اولاد ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے کہا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کا کام تو صرف کہتا ہے کہ کن، بس وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بشرطے کہ بندے کہ مانگنے کا انداز اس انداز کا ہو، اس التجا کے ساتھ بندہ مانگے تو لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹائے گا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے فرشتہ آیا اور مریم علیہ السلام کو بھی جو ہے اس نے خوشخبری دی کہ پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ تمہیں حمل ہوگا اور پھر تمہارے یہاں بھی ایک بچہ ہوگا۔ اس طرح سے تو فوری انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات ہوگی، مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بڑی پاکیزہ ہوں، میرے میرے ماں اور میرے باپ سب پاکیزہ تھے، میں بھی ایک پاکیزہ گھرانے کی ہوں، اس سے یہ کیسے میرے پاس جو ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کا معاملہ صرف وہ کہتا ہے کہ کن اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پریشان تھیں، لیکن اللہ کے فرشتے نے ان کو دلاسا دیا کہ اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد حمل ٹھہرا اور اس کے بعد جب جزگی کا وقت آیا
تو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کہلا بھیجا کہ تم جزگی کے لیے فلاں مقام پر پہنچ جاؤ، اور وہاں پر جو ہے کھجور کا درخت ہے اس سے کھجور کھانا، اور وہاں قریب میں جو چشمہ ہے اس سے تم پانی پینا، اور جب جزگی ہو جائے گی تو بچے سے جب کوئی آ کر تم سے کہے، بدنامی کا دھبا لگانے کی کوشش کرے، تو تم کہنا کہ بچے کی طرف اشارہ کر کے بتا دینا کہ اس سے پوچھ لو۔ چنانچہ وہی ہوا، جزگی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ بچوں کو لے کر جو ہے بستی کی طرف نکل گئیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اے مریم تیری ماں بڑی جو ہے پاکیزہ تھی، تیرا باپ بڑا پاکیزہ تھا، تو نے کیا کام کر ڈالا، کس طرح سے بدنامی کا کام کر ڈالا۔ تو انہوں نے فوری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ رسول بنانے والا ہے، کتاب دینے والا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اس وقت جو ہے بات کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا ذکر کیا، کہا کہ جو ہے دشمن یہودی اور عیسائی سب لوگ جو ہے مل کر کے ان کو جو ہے پھانسی دینا چاہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو مشتبہ کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے شکل میں کوئی دوسرا آدمی تھا، اس کو لا کر سولی چڑھا دیے، اور فوری اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت سے 40 دن پہلے، قیامت سے 40 سال پہلے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے، دمشق کے جامع مسجد کے مینار کے اوپر اتریں گے، فجر کا وقت رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر وہ اتریں گے، فجر کا وقت رہے گا، ان کے بالوں سے اس طرح سے پانی ٹپکے جیسا محسوس ہوگا، حالانکہ وہ ٹپکتا ہوا پانی نہیں رہے گا، ان کو سیڑھی کے ذریعے سے اتار لیا جائے گا، اور فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اس مسجد کی جو ہے دمشق کی مسجد کے جو امام ہے وہی امامت کریں گے، ایک مصلی کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد باہر نکلیں گے اور دجال کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوگا، سارے لوگوں کو وہ جو ہے ختم کر دیں گے، صرف مسلمان ہی بچ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے دراصل قیامت کا معاملہ ہوگا۔ یہ احادیث کے اندر یہ باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ قرآن کے اندر تو ابھی جو آخری تیسرے پارے کا جو آخری حصہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا جو ناٹک کیا گیا اس کا تذکرہ کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھانے کی بات کہی۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔